رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ پھر مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر، الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر۔ والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین و وسیلتنا فی الدارین و جد الحسن والحسین صلوات۔ سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ربی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر، الانزع البتین الاشرف المکین الاشجع المتین الناصر المعین، الوالی الولی السید الرضی الحاکم بالنص الجلی المدفون بالغریب، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب، اعنی مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ ولذا اقول فی دعائی و وسیلتی بینی و بین اللہ، یا زیغم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی، یا فارق القطائب یا قاتل الغوی، یا مصدر الغرائب یا عالم الخفی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب العلا وفی خطاب الہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر،
یا امام المنتظر شاہ نجف کی ذات گرامی پہ بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ کریم خالق اپنی صفات حمیدہ کے صدقے میں ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شہید کوفہ کا پرچہ ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ خالق مالک اس پرچے سے ہمارے زمانے کے امام کو خوشنود فرما دے اور ان کو ہمارے اس عمل سے راضی و خوش فرما دے اور ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبولیت کا مقام عطا فرما دے۔ بانیان مجلس جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام فرمایا، خالق مالک امیر حیدر کرار کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور یہاں پر رہنے والے تمام مومنین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتے ہوئے تمام محبین مولا کائنات کو ارضی و سماوی آفات، بلیات، مصیبات و آحات سے محفوظ و مامون فرما اور تمام موالیان حیدر کرار کو ایک اور نیک بن کر اس بارگاہ کو آباد و شاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے زمانے کے امام کی زیارت ہم گناہگاروں کو نصیب فرما۔ ایک دفعہ مل کے پھر بلند آواز سے صلوات۔ چشم فلک نے کوئی آج تک ایسی ماں نہیں دیکھی جس نے علی جیسا بیٹا پیدا کیا۔ یہ فقط اور فقط عظمت ہے مادر حیدر کرار کی کہ جس کی آمد پر اللہ نے اپنے کعبے کی دیوار میں در بنا کے دعوت دے دی کہ یہ کعبہ تعمیر ہی اس لیے ہوا ہے کہ آنے والا بچہ اس کعبے کی زینت بنے۔ ایک بات ذہن عالی میں رہے، ہمارے مذہب کی دو بنیادیں ہیں، اللہ کا قرآن ہماری بنیاد ہے اور 14 کا فرمان ہماری بنیاد ہے۔ معاف کرنا، ربائی کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، مسدس کے بغیر بھی ہم گزارا کر لیں گے، شعروں کے بغیر بھی ہم وقت گزار لیں گے، لیکن قرآن کے بغیر، 14 کے فرمان کے بغیر ہمارا نہ گزارا ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو قرآن اور 14 کے فرمان کی روشنی میں، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ان کی روشنی میں، اور ہمارے پاس دلائل قرآن موجود ہے۔ نبی کی اس سے بڑھ کے حدیث کیا ہوئی جو سنی شیعہ سب نقل فرمائی ہے کہ جس علی کی شہادت کی منائی جا رہی ہے وہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ برادران گرامی، اب وقت نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، تقریباً 35 منٹ میرے پاس ٹائم جو دیا گیا ہے، اس کے بعد پھر ماتمداری بھی ہوگی اور پھر تابوت بھی برآمد ہوگا اور اذان ہوگی، نماز مغربین کا وقت قریب ہے۔ اگر سیرت حیدر کرار کا آپ گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں اور مولا کائنات کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو کوئی بھی صاحب نظر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کربلا میں شہید ہونے والا حسین زیادہ مظلوم تھا یا مسجد کوفہ میں شہید ہونے والے علی بڑے زیادہ مظلوم تھے۔ نہیں فیصلہ ہو سکتا۔ مولا میر جیسا کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا۔ جتنا دشمنوں نے اپنی قوتیں، طاقتیں، حکومتیں صرف کرنا تھی کی تاکہ نام علی کو مٹا دیا جائے، نام علی کو ملیا میٹ کر دیا جائے، علی کے چاہنے والوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم، حکومتیں خرچ ہوئیں، دولتیں خرچ ہوئیں، پولیس کی قوتیں خرچ ہوئیں، محکمہ دفاع افواج کی قوتیں خرچ ہوئیں، لیکن خدا گواہ ہے مٹانے والے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ جیسے علی کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔
پاک پیغمبر کے پورے 25 سال بعد، حضور سرور کائنات کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 25 سال بعد، میں بڑی احتیاط سے جملہ استعمال، کیونکہ ہمارے لیے بڑی احتیاط پابندیاں ہیں، بولنے میں بھی ہم بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں، پورے 25 سال بعد یہ اسلام نہ رہا، ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ پڑھے لکھے لوگ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ کام بادشاہ کرتے تھے، نام اسلام کا استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے کرتوتوں کو اسلام کا نام دیا گیا، اور اسلام میں ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جو اسلام کا حصہ نہیں تھا۔ کئی نمازیں داخل کر دی گئیں، کئی روزے ڈال دیے گئے، کئی عبادتیں ڈال دی، ان کا نام اسلام رکھا گیا۔ کام حکومتوں کا تھا، بادشاہوں کا تھا، نام اسلام کا استعمال ہوتا رہا۔ شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا سکا ہوں۔ پورے 25 سال بعد از پیغمبر، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی والی و وارث نہیں، ہماری کوئی باغ ڈور سنبھالنے والا نہیں، اسلام کی کوئی ہدایت دینے والا نہیں، آئے اصل اسلام کے دروازے پر، بس سمجھیے گا خود، اصل اسلام کے دروازے پر، جو کہ اپنے باغ میں باغبانی کرتے ہوئے مزدوری فرما رہے تھے۔ یہ بات ذہن عالی میں رہے، اپنے وقت کا علی سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ میں اپنی ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، اپنے وقت کے میرے مولا سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی ذمہ داری کے باوجود، اتنی دولت کے باوجود، اتنے مال کے باوجود گھر میں فاقے تھے، پیبند لگے ہوئے لباس پہنتے تھے، ان کے بچے بھی پیبند لگے لباس پہنتے تھے، سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ میرے پاس دلیل ہے، اللہ آپ کو حج پر لے کے جائے، جب مکہ معظمہ سے حجۃ الاسلام کا احرام باندھ کے، اب مدینہ منورہ سے جب حجۃ الاسلام کا احرام باندھ کر جب آپ مکہ روانہ ہوتے ہیں نا، مدینے سے ٹھیک 10 میل کے فاصلے پر حاجیوں کو روک دیا جاتا، رک جاؤ، اگر باوضو ہو تو نماز پڑھو، نہیں تو وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ 10 میل کے فاصلے پر مدینہ سے مکہ بڑے رستے پر۔ کیوں جی یہاں کیوں نماز کیا ہے؟ کیا یہاں اب یار علی مولا امیر کے وہ کنویں ہیں جن کے ذریعے مولا اپنی زمینوں کو کاشت فرماتے تھے۔ بڑے بڑے ذمہ دار ہوں گے، آتے رہیں گے، لیکن سب وقت کے ساتھ ساتھ زمینیں بھی ختم ہو گئی، ذمہ داریاں بھی ختم ہو گئی، مربے والے ایکڑوں پہ آ گئے، ایکڑ والے مرلوں پہ آ گئے ہیں، لیکن علی وہ کریم بادشاہ ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے جتنی زمین کے مالک علی تھے، آج بھی وہ زمینیں علی کے نام پر موجود ہیں۔ ان کو کہا جاتا اب یار علی، ایک گل چنگی لگتی پئی، اب یار علی، اب یار جمع بیر کی، شاہ صاحب تشریف فرما اور باقی اہل علم میں دیکھ رہا ہوں، اب یار جمع بیر کے، بیر کا معنی ہے کنواں۔ اس زمانے میں نہری نظام نہیں تھا کھیتوں کو آباد کرنے کے لیے، نہ ٹیوب ویل ہوتے تھے، نہ یہ جدید مشینری تھی کہ بجلی کے ذریعے وہ ٹیوب ویل سے نیچے سے پانی نکلنا، کنویں یا قدرتی چشمے ہوتے تھے، یا کنووں کے ذریعے زمینوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ اب یار جمع ہے بیر کی، اور اب یار کہتے ہیں کم از کم 10 کنووں پر اب یار کا تعلق وہ اطلاق ہوتا ہے۔ مولا کے وہاں کنویں تھے جن کنووں کے ذریعے میرے مولا زمینوں کو سیراب فرماتے تھے۔ جب اتنے بڑے ذمہ دار تھے تو پھر یہ غریبی کیسی، یہ فاقے کیسے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، یہ پیبند لگے ہوئے لباس کیوں، یہاں غربت کے آثار کیوں؟ 3 دن کے فاقے ہیں، گھر میں کھانا نہیں پکتا، پھٹے ہوئے لباس بچوں نے پہنے ہیں، خود مولا امیر کے جسم مقدس پر پھٹا ہوا لباس ہے، جناب سجدہ کائنات کے لباس میں پیبند ہوتے تھے، کیوں؟ اس کا جواب مولا نے خود دیا۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں مولا کا جواب عرض کروں۔ اچھا خیبر خندق سننا چاہیں تو وہ بھی میں پڑھ سکتا ہوں، اور آپ کے ہاں تو میں حاضری دیتا رہا ہوں کافی عرصہ۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑی مدت کے بعد آپ نے یاد فرمایا، مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں کافی عرصہ آپ کی خدمت میں آتا رہا ہوں۔ گزر رہے میرے مولا جنگل بیابان میں سے، وہاں پر کچھ لوگ صوفی لوگ گول دائرہ بنا کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔
چونکہ صوفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ اللہ کے اتنی صدا بلند کرو کہ زبان کے ساتھ دل بھی اللہ اللہ بولنے لگ جائے، یہ صوفیوں کا نظریہ ہے۔ میں اس پہ کوئی اعتراض بڑا نہیں کر رہا، میں ان کی صورتحال بیان کر رہا ہوں۔ وہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میرے مولا کا قریب سے گزر ہوا، مولا نے ان کو دیکھا، ان صوفیوں کے سردار کو بلایا، بلا کے فرمایا یا رئیس الصوفیاء ما اصول حیاتکم، اے صوفیوں کے سردار بتاؤ تمہاری زندگی کا اصول کیا ہے۔ مولا پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو یہ پیٹ روٹی مانگتا ہے، یہ بدن لباس مانگتا ہے، یہ سر چھت مانگتا ہے، چھت بنانے کے لیے، لباس پہننے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جو کچھ ملے اس سے انسان اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے، بدن بھی چھپاتا ہے، چھت بھی ملتی ہے۔ میری گل سمجھ آئی؟ ما اصول حیاتکم، تم کو عام تو کرتے کوئی نہیں، دن رات اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہو، تمہاری زندگی، مولا پوچھ رہے ہیں ان صوفیوں کے سردار سے ما اصول حیاتکم، تمہاری زندگی کا اصول کیا ہے؟ صوفیوں کے سردار نے کہا یا علی، پہچانتے تھے، اسی مدینے کے رہنے والے تھے، صوفی بھی گرد و نواح کی بستیوں کے رہنے والے تھے، کہلے یا علی اصول حیاتنا اذا وجدنا اکلنا اذا فقدنا صبرنا، یا علی ہماری زندگی کا اصول یہ ہے ہمیں مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، شور نہیں کرتے، غوغا نہیں کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو صبر کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ جیسے صوفیوں کے سردار یہ بات کہی اذا وجدنا اکلنا اذا فقدنا صبرنا، جب مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مولا مسکرائے۔ مولا کی مسکراہٹ دیکھ کے صوفیوں کے سردار نے کہا مولا ہمارا اصول زندگی پسند نہیں آیا، کتنا اچھا اصول ہے، نہ ہم کوئی شکایت کرتے ہیں، نہ شور و غوغا کرتے ہیں، نہ وابیلا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر سے پڑے رہتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں تمہارا یہ اصول علی کو کیسے پسند آئے، جبکہ یہ کام تو وہ جانور بھی کرتا ہے جو گلیوں میں پھرتا ہے۔ اب بیٹھے ہو ٹور گئے ہو، یہ کام تو وہ جانور بھی کرتا ہے جو گلیوں میں پھرتا ہے، علی کو کیسے پسند آئے؟ فوراً اس نے کہا ما اصول حیاتک یا علی، علی پھر آپ کی زندگی کا اصول کیا ہے؟ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ ما اصول حیاتک یا علی، یا علی آپ کی زندگی کا اصول کیا ہے؟ شاہ ولایت نے فرمایا اصول حیاتنا اذا وجدنا قسمنا اذا فقدنا شکرنا، ہماری زندگی کا اصول یہ ہمیں نہ ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مل جائے تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ خیبر کی فتح کے بعد جہاں پر اتنا مال غنیمت ملا تھا، مسلمانوں کو، مجاہدین کو، علم پھینک کے آنے والوں کو بھی اتنا حصہ ملا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اس مال غنیمت کے نتیجے میں ان مجاہدین کے بچے سونے کے سکوں سے گلیوں میں کھیلتے تھے۔ اگر اس بات پہ کوئی اشتباہ ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر پیغمبر خدا کے بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے عبداللہ کا نام ہے، وہ خود لکھتے ہیں بخاری شریف میں کہ ما شبعنا قبل فتح خیبر، خیبر کے فتح سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی۔ مکہ کے رہنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں کھجوریں نہیں کھانا نصیب ہوتی تھی پیٹ بھر کر فتح خیبر سے پہلے۔ اور سیدوں کی نانی ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں خیبر کی فتح کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا، اتنا مال غنیمت ملا کہ سونے کے سکوں سے ان کے بچے کھیل رہے تھے۔ شاہ ولایت جن کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا تھا، جو فاتح خیبر تھے، جیسے خالی ہاتھ تلوار لے کے گئے تھے ویسے ہی تلوار لے کے خالی ہاتھ واپس آئے۔ طریقہ یہ تھا جب میرے مولا کسی جنگ سے واپس آتے تھے تو وہ خون آلود، خون میں بھری ہوئی تلوار مخدومہ کائنات کے حوالے کرتے، مخدومہ اس تلوار کو سیکل کر کے صاف کر کے اگلی جنگ کے لیے تیار کرتی اور جنگ کے حالات پوچھتی، مولا کائنات جنگ کے حالات بھی سناتے اور سیدہ طاہرہ کو فضائل پیغمبر خدا سے بھی آشنا فرماتے۔
مولا نے تلوار دی، سیدہ نے تلوار کو لیا، صاف کرنا شروع کیا، عرض کیا یا ابا الحسن سنتی ہوں کہ خیبر کی فتح میں بڑا مال غنیمت ملا ہے، بڑا سونا چاندی ملا ہے، اونٹوں کو اونٹ غلے سے بھر کے آئے ہیں مدینے میں، جو گندم کھانے کی جو بھی چیزیں تھی اس زمانے میں آئی ہیں۔ ہاں ٹھیک بطول تو نے ٹھیک سنا ہے، بڑا مال غنیمت آیا ہے، سونا ملا ہے، چاندی ملی ہے، غلے ملے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ملی ہیں، بہت کچھ مال آیا ہے۔ تو یا امیر اللہ کے رسول نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ سب لوگوں کو مال ملا ہے، ان کے بچے سونے چاندی کے سکوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے آپ اکیلی تلوار لے کے گئے تھے، صرف وہی تلوار لے کے خالی ہاتھ آ گئے۔ حق بنتا ہے سیدہ کا پوچھنے کا۔ جناب امیر نے فرمایا بطول مال غنیمت تقسیم کرنے والا تھا تیرا باپ عادل رسول، اگر بھاگنے والوں کو اتنا مال مل سکتا تو میرے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوا ہے، مجھے ان سے کئی گنا زیادہ مال ملا۔ اللہ کے رسول نے فاتح خیبر ہونے کی حیثیت سے باقی مجاہدوں کے مقابلے میں مجھے بعض کہتے ہیں 2 گنا، بعض کہتے ہیں 4 گنا، بعض کئی گنا جناب امیر کو مال غنیمت کا حصہ دیا۔ پھر یعنی وہ مال جو ملا آپ کو کہاں؟ ہاں سیدہ جب مال ملا اگلے دن میں اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے خیبر شہر سے باہر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ رہا تھا۔ شکر ہے میرے اللہ تو نے میرے ہاتھوں سے وہ قلعہ جو فتح نہ ہوتا تھا اس قلعہ قموز کو فتح کر کے خیبر کو یہودیوں کو فی النار بسقر فرمایا۔ میرے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ سجدہ جب نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا پلٹ کے دیکھا تو جناب کمبر کھڑی تھی، کمبر مولا کے غلام مشہور ہے نا، کمبر کھڑا تھا اور پیچھے کچھ عورتیں کھڑی تھی، کچھ بچے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کمبر یہ بیویاں کیوں کھڑی ہیں، یہ بچے کیوں ہیں؟ کہا یا علی یہ بہت ساری بیویاں ان میں سے کل کی جنگ میں بیوہ ہو گئی ہیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا شجاع ہے فاتح خیبر اتنا بڑا کریم بھی ہے، اتنا بڑا سخی بھی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیوہ ہو گئی ہیں، یہ بچے یتیم ہو گئے، اس فاتح خیبر کی کریمی کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ مل جائے تاکہ ہماری غریبی تک دور ہو جائے، ہماری تنگ دستی دور ہو جائے۔ بطور سننا تھا جتنا مال غنیمت تیرے بابا کے ہاتھوں سے مجھے ملا تھا میں نے تمام مال ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کوئی اور عورتوں سے لڑتی کچھ تو گھر بھی لے آتے، کرتے غریبوں میں تقسیم دیتے، یتیموں کو دیتے، بیواؤں کو۔ گھر کا بھی تو خیال کیا ہوتا ہے نا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، کچھ تو مال ہے۔ خدا گواہ ہے مخدومہ کائنات نے کوئی جملہ نہیں کہا، جیسے سنا علی نے فرمایا کہ میں نے سارا مال غنیمت جو ملا تھا خیبر میں نے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیا۔ سجدہ وہاں سجدے میں گری، سجدے میں گر کہتے میرے اللہ تیری ذات کے لاکھوں احسان، علی جیسا کریم شوہر مجھے عطا فرمایا ہے جو غریبوں کی غریب پروری بھی کرتا ہے اور گھر کے سارے سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، 4 سال 9 مہینے میرے مولا نے حکومت کی ہے، 4 سال 9 مہینے۔ میں نے عرض کیا ٹائم نہیں ہے اور میں 6:05 تو ابھی ہو ہی گئے میری تمہید میں۔ 4 سال 9 مہینے میرے مولا کائنات نے ظاہراً حکومت فرمائی ہے، اور واحد ان تمام خلفاء میں سے علی واحد خلیفہ ہے جس کو منتیں کر کر کے 3 دن تک مناتے رہے۔ علی مانتے نہیں تھے، کہتے جس کو جی چاہتا بنا لو، مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری خلافت، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری خلافت ضرورت، جس کو جی چاہتے بناؤ۔ لیکن جب لوگوں نے کہا یا علی اگر آپ نے قبول نہ فرمائی کل ہم اللہ کی بارگاہ میں تیرے رسول کی بارگاہ میں عرض کریں میرے اللہ اے سید الرسل ہم تو ہدایت لینا چاہتے تھے، علی نے ہدایت دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا ہم یہ شکایت لگائے۔ فرمایا اگر تم ہدایت لینا چاہتے تو علی تمہاری خلافت کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی باغ میں کہا یا علی بیعت لے ہماری، فرمایا نہیں، اسی مسجد نبی میں بیعت لوں گا جہاں پر نبی کی تم نے بیعت دی تھی۔ سیدھے کھیتوں سے کھیتی باڑی کرتے ہوئے میرے مولا، ہم تو تھوڑا سا یہاں مجلس پڑھنے آتے ہیں نا تو میں نے دیکھا کئی پڑھنے والوں کا میک اپ بھی پورا نہیں ہوتا،
وہ طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، مجلس پڑھنی ہے جو کم از کم ڈھنگ کی شکل ہونی چاہیے. اسی طرح مٹی میں اٹے ہوئے پاؤں، کندھے پہ بیلچا، پیبند لگی آباد دوش پہ، امیر کھیتوں سے سیدھا ممبر پہ آ رہے ہیں. آج وقت کے خلیفہ کا خطبہ سننے کے لیے مدینہ میں اتنا بڑا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں سے گزرنے کا راستہ نہیں تھا. جب جناب امیر آئے نا تو جناب دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ صاحب کب آئیں گے، کب ان کا خطبہ شروع ہوگا، کب ہم ان کی بات سنیں گے. تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے راستہ دے دو. انہوں نے کہا بابا اگر آگے جانا تھا تو پہلے آ جاتے، ہم کتنی دیر سے یہ جگہ سنبھال کے بیٹھے ہیں. آج تو ہم اس ولی کا خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں جو اصل اسلام بھی ہے، وارث قرآن بھی ہے. سرکار امیر نے فرمایا مجھے راستہ دو گے تو خطبہ سنو گے نا. پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہے علی جو آج خطبہ خلافت دینے والے ہیں. وہ پھٹا ہوا لباس، مٹی میں اٹے ہوئے پاؤں، پیبند لگی ہوئی ابا. کہاں تصور کرے گا کوئی مسلمان کہ ایسا بھی حاکم ہو سکتا ہے جو دنیا کے 2/3 حصے پر حکومت کرنے کے لیے آ رہا ہے. 2/3 حصے پر حکومت تھی میرے مولا کائنات کی ان 4 سالوں اور 9 مہینے. پھر لوگوں نے وہ جگہ دی اور مولا لوگوں کو چیرتے ہوئے ممبر پر آئے. ذرا تھوڑا سا لطف لیں گے. ممبر کے 3 سیڑھیاں تھیں، یہ ایک نیچے سیڑھی ہے، ایک یہ سیڑھی ہے، ایک تیسری اور سیڑھی ہو. جہاں میں بیٹھے تھے عرشہ ممبر کہتے ہیں. جہاں میں بیٹھا ہوں نا اسے عربی میں عرشہ ممبر کہا جاتا ہے. نیچے والی سیڑھیاں 3 سیڑھیاں تھیں، اوپر عرشہ ممبر تھا. عرشہ ممبر پہ تشریف فرماؤ کہ سید الانبیاء خطبہ نبوت جاری فرمایا کرتے تھے. حضور کے بعد جب پہلے بزرگ آئے انہوں نے نبی کے احترام میں عرشہ ممبر کو چھوڑا، نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. جب دوسرے بزرگ آئے انہوں نے نبی کے احترام میں، پہلے بزرگ کے احترام میں اس سیڑھی کو چھوڑا، نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. جب تیسرے بزرگ آئے اس نے عرشہ ممبر کو چھوڑا، اوپر بڑے دونوں سیڑھیوں کو چھوڑا، سب سے نچلی سیڑھی پر بیٹھ کر 11 سال حکومت فرماتے رہے. نقشہ آ گیا ذہن میں. اب لوگ سوچ رہے تھے علی کہاں بیٹھیں گے، سیڑھیاں تو ساری استعمال ہو چکی. عرشہ ممبر ہے نبی کا، وہاں پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. ان سیڑھیوں پر آنے والے نے جانے والے کے احترام میں سیڑھی کو چھوڑ کر نیچے، گال سمجھ آ رہی ہے، نیچی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں. علی کہاں بیٹھیں گے؟ بعض لوگ مزاحن کہہ رہے تھے کہ ممبر کے پاس گڑا کھودیں گے وہاں بیٹھیں گے. لیکن ابو طالب کا لال اسی زمینداری حالت میں جب آئے پہلی سیڑھی کو روندا، دوسری کو قدم زن کرتے ہوئے، چوتھی پہ پیر رکھتے ہوئے علی اسی عرشہ ممبر پہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اور بیٹھتے ہی تیرے میرے مولا نے جملہ کہا الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مقام. حمد میرے اللہ تیرے احسانات کی، آج حق اپنے مقام پر آ گیا. الحمدللہ علی احسان قد رجع الحق علی مقام. حمد اس اللہ کے احسانات کی کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا ہے. جیسے علی کا جملہ ختم ہوا ممبر سے نیچے بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی بڑ بڑ کی آواز آئی. بڑ بڑ کیا سمجھتے ہیں نا، جو بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہنا چاہتا ہے. بڑ بڑ کی آواز میرے مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے سنی. فرمایا ابے کیا کہتے ہو؟ جو کہنا کھڑے ہو کے کہو، اونچی آواز سے کہو، کھل کے کہو. یہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جو جی چاہتا ہے کہو. وہ آدمی کھڑا ہوا. جی مولا میں اور تو کچھ نہیں، بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ باقی جتنے بزرگ تھے انہوں نے سب جانے والوں کا احترام کیا، نچلی سیڑھی پر بیٹھتے رہے. عرشہ ممبر نبی کا تھا، اس پر کسی نے جرت نہیں کی. آپ اسی عرشہ ممبر پر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. میں تو اس لیے تعجب کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ھذا الخشب، یہ لکڑی کا ممبر ہے. ہاتین قدمین بذات والا مرکب علی رسول اللہ، میرے پیر تو دوش محمد پہ بلند ہوتے رہے. یہ تو لکڑی کا ممبر ہے. میں نبی کے دوش پر اپنے قدم رکھتا رہا ہوں، اور پیغمبر خدا کے دوش پر جب قدم رکھے تھے تو نبی نے مجھ سے پوچھا تھا کیف وجدت یا علی. یاد ہے وہ جب خانہ کعبہ میں بت توڑنے تھے
ساری باتیں دہرانے نہ پڑے نا، اشارے کی طرف دوست رسول پہ علی کے قدم آئے، فرمایا کیف وجدتک یا علی، میرے دوست پہ چڑھ کے کیسا پا رہے ہو، کیا محسوس کرتے ہو؟ سرکار امیر نے عرض کی یا رسول اللہ لو شئت لاوقرت نجوم السما، میں اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈالوں۔ اور نبی جو نے فرمایا اس کا فارسی والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یا علی تو کار حق میں کنی من بار حق میں قسم، علی تو حق کا کام کر رہا ہے، میں نے حق کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ علی جو مال حق والحق کو مائی علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا، وہ تاریخوں میں خطبہ مل جاتا ہے، تو مقام زخار نے فارسی میں وہ کتاب لکھی ہے تاریخ اہل بیت پر، تاریخ اسلام پر، اس کا نام ہے مقام زخار، اس میں میرے مولا کا فصیح و بلیغ وہ خطبہ موجود ہے، باقی کتابوں میں مل جاتا ہے، من لا یحظ الحکیم فقیہ میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ میں خطبہ نہیں بیان کرنا چاہتا تاکہ آپ کا روزہ زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے، روزے کی حالت میں مجھے سننا بھی بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اے مومن دعائیں میں یا اللہ چھیتی مولوی کو جان چھڑا، افطاری کا وقت ہے، کچھ شے کھانے پینے کو ملے۔ مجھے احساس ہے میں آپ کو بڑی جلدی آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ خطبہ دینے کے بعد میرے مولا نے ظہر کی پہلی نماز پڑھائی، خلافت کی پہلی نماز۔ خلافت ملنے کے بعد یا علی نے پہلی نماز مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھائی۔ میں نے عرض کا مجمع اتنا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں بھی تیر دھلنے کی جگہ نہیں تھی، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اور یہاں پر ابن حدید کہتا ہے میں حیران ہوں، او مدینہ کے آخری گلیوں تک مجمع، مسجد نبوی کے کمرے کے اندر رسول کا ولی نماز پڑھا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، نہ اس زمانے میں سپیکر ہوتے تھے، نہ کوئی بلند گو ہوتے تھے، نہ آواز پہنچانے کا ذریعہ ہوتا تھا، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک علی کی نماز بھی سن رہا تھا، علی کے اقدام میں نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ جی ہم تو یہ چار بندے ہو، سپیکر نہ ہو تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر بندے تک میرے مولا کی نماز کے بعد جا رہی تھی۔ نماز ختم ہوئی، سنیے گا لوگوں کے تبصرے اور مولا کی نماز کے بارے میں۔ نماز ختم ہوئی اور ہم شیعوں کا طریقہ ہے، اب تو خیر کورونے نے گڑبڑ کر دیا نا، طریقہ یہ جب نماز ختم ہوتی ہے نا ہم درود بھی پڑھتے ہیں، دائیں بائیں مصافحہ بھی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی، مصافحہ بھی کرتے ہیں، درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم۔ لوگ مصافحہ بھی کر رہے تھے، درود بھی پڑھ رہے تھے، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے صلینا صلاۃ رسول اللہ۔ یار آج تو ہم نے نبی والی نماز پڑھی ہے، صلینا صلاۃ رسول اللہ، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، آج تو ہم نے نبی والی نماز پڑھی ہے۔ یہ جملے بلاتے ہیں، اگر علی نے کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی وہ کہہ سکتے تھے یا علی کل تک تو ان کے پیچھے اس طرح نماز پڑھتے رہے، آج یہ نیا طریقہ کہاں سے آ گیا ہے؟ صلاۃ رسول اللہ کہنے کا جملہ بتلا رہا ہے، نہ علی کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے، نہ علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور دوسرا یہ جملہ بتلاتا ہے، اگر توجہ فرمائیں تو بتلاتا ہے کہ صلینا صلاۃ رسول اللہ، آج ہم نے نبی والی نماز پڑھی۔ نبی کی نماز کا انداز اور تھا، درمیان میں انداز کچھ اور تھا، آج علی کا انداز پھر وہی تھا جو نبی کا انداز تھا۔ صلینا صلاۃ رسول اللہ، آج ہم نے نبی والی نماز پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے، میں نے عرض کیا 4 سال 9 مہینے حکومت فرمائی۔ اس زمانے میں یہ رسول اور رسائل نہیں تھے۔ آج آپ یہ 76 چک ہے، 76 چک اس گاؤں کا نام، آج 76 چک میں بیٹھ کے میں دیکھتا نوجوان وہ کانوں سے موبائل لگے کہ امریکہ، برطانیہ جو کوئی عزیز ان سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور روزہ ہمارا کھلنے والا ہے، تمہارا وہ کہتے ہیں ہمارا تو 6 گھنٹے رہتے ہیں، باتیں حالات ہیں چل رہے ہیں، بلکہ صرف باتیں نہیں ہوتی، شکلیں بھی نظر آتی ہیں۔ ہم جیسے بابوں کو دیکھا، بابا جی دیکھو اے تھوڑے پوترے کی تصویر ہے، تھوڑے بھتیجے کی تصویر ہے، یہ ان کا گھر ہے، اس گھر میں رہتے ہیں۔ آج تو اتنا ترقی ہے نا، اس زمانے میں یہ ترقی نہیں تھی۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں جب کبھی خط بھیجنا تھا نا، تیسرے دن خط وہاں پہنچتا تھا،
تو یا کوئی ارجنٹ پیغام ہوتا تو اسپیشل آدمی بھیجا جاتا تھا کہ یہ فوتگی ہو گئی ہے یا یہ معاملہ ہو گیا ہے، جلدی پہنچو. عزیز و رشتہ داروں کو اس آدمی کے ذریعے بلایا جاتا تھا. یہ تو ہمارے بچپن کے زمانے کی بات ہے. مولا کے زمانے میں یہ وسائل بھی نہیں تھے. 2/3 پہ میرے مولا کی حکومت تھی. پورا عرب مولا علی کے قدموں میں تھا. ترکی کا پورا ملک میرے مولا کی حکومت کے بعد جھنڈا لہراتا تھا. یہ پاکستان، اس کو نام اس وقت ہندوستان تھا، ملتان تک میرے مولا کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا. افغانستان میں مقام علی تک میرے مولا کی حکومت تھی. اٹلی میں مقام فاطمہ تک، جو مقام آج بھی اس کا نام مقام فاطمہ ہے، مقام فاطمہ تک میرے مولا کی حکومت مانی جاتی تھی اور لوگ حکمرانی علی میں تھے. پورا افریقہ میری مولا کی حکومت میں تھا. ایک صوبہ شام چھوڑ کر باقی تمام وہ خطے جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا، وہاں میرے مولا علی کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا. اتنی وسیع حکومت تھی. رسول و رسائل کے ذرائع نہیں تھے. گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ، یہ 4 سواریاں تھیں اس زمانے میں. گھوڑوں پر سفر کرتے تھے یا اونٹوں پر یا خچروں پر یا اونٹوں پر یا پھر پیدل. کوئی رسول و رسائل نہیں تھے. لوگوں تک پیغام پہنچانے کے کوئی وسائل نہیں تھے. قبلہ 2 سال حکومت کرنے کے بعد تیرے مولا علی نے نماز عشاء کے بعد محراب مسجد میں کھڑے ہو کے کہا، جملہ سنیے گا میرے مولا کا، 2 سال بعد حکومت کرنے کے 2 سال بعد وسائل نہیں تھے، رسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے. 2 سال حکومت کرنے کے بعد محراب مسجد کوفہ میں میرے مولا نے کھڑے کہا، میرے اللہ میرے کریم خالق، اے مجھ علی کے کریم خالق گواہ رہنا، علی کی پوری حکومت میں نہ کوئی بھوکا سوتا ہے نہ کوئی بے مکان رہتا ہے. علی بادشاہ کی حکومت میں مولا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری حکومت میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا، کوئی بندہ بے مکان نہیں ہے. سب سے پہلے اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، ورلڈ میں سب سے پہلے جس ہستی نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے بے روزگاری الاؤنس جاری کر کے بے روزگاروں کو بدماشیوں سے، برائیوں سے بچایا، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ہر وہ نوجوان جو 18 سال کا تھا، کاروبار نہیں تھا، مزدوری نہیں تھی، ملازمت نہیں ملتی تھی، کوئی اور ذریعہ روزی نہیں تھا، مولا کا حکم تھا ان نوجوانوں کو حکومت کے بیت المال میں سے وظیفے دیے جائیں تاکہ یہ بچے ڈاکو نہ بنے، چور نہ بنے، والدین پر بوجھ نہ بنے، سرکاری خرچ پر اپنا وقت کا پاس کرتے رہیں. اللہ کرے گا ان کی روزی کا سامان بن جائے گا، پھر یہ اپنا بوجھ خود اٹھا لیں گے. آج تو ملکہ الزبیتھ سیکنڈ کا بیان میں نے سنا تھا، جس نے کہا تھا میں واحد وہ ملکہ ہوں جس نے اپنے برطانیہ کے ملک میں بے روزگاری الاؤنس جاری کر کے جوانوں کو بے راہ روی سے بچایا. جب اس نے یہ اعلان دعویٰ فرمایا تھا، اس وقت آپ کے مذہب کے شیعہ عالم آغا مکی نے فرمایا، اے ملکہ برطانیہ سیکنڈ، یہ تیری ابتدا نہیں، اس کی ابتدا میرے مولا علی نے کی تھی. تو نے علی کی سیرت پہ چل کے ان کی نقل لگائی ہے اور اپنے جوانوں کو بے روزگاری سے بچایا ہے. اے اوکھی گلہ سمجھ آؤں پہ ختم کرتا. ابن حدید بہت بڑا مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، عالم بھی ہے. ابن حدید معتزلی، اس کا ایک جملہ سنا دوں، بات ختم کر دوں. یہ اس نے 20 جلدوں پر آپ کے مولا کے نہج البلاغہ کی تشریح لکھی ہے. 20 جلدوں پر، اتنی موٹی جلدیں. نہج البلاغہ جو مولا امیر کے خطبات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے، نہج البلاغہ مولا علی کا کلام ہے، مولا علی کے اس میں خطبے ہیں، مولا علی کے خطوط ہیں، مولا علی کی نصیحتیں وصیتیں ہیں. اس کا نام وہ 3 جلدوں پر ہے، حصہ اول دوم سوم. اس کا نام ہے نہج البلاغہ. اس نہج البلاغہ کی 20 جلدوں پر مشتمل تشریح لکھی ہے ابن حدید نے. علامہ ابن حدید وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کی زندگی کی ریسرچ کی ہے، میں نے پرکھا ہے لوگوں کو، حتیٰ کہ سید الانبیاء کی زندگی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو بھی میں نے پرکھا ہے.
میں نے پوری طرح کی زندگیوں کو جانچا ہے، میزان عدالت پہ تول کے دیکھا ہے، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اگر کوئی بندہ ممبر پہ عادل ہے نا، وہ محراب میں عادل نہیں۔ ابن حدید کہہ رہا ہے اگر کوئی ممبر پہ عادل ہے وہ محراب میں عادل نہیں، کوئی محراب میں عادل ہے وہ ممبر پر عادل نہیں، کوئی ممبر پہ عادل ہے تو پنچایت میں عادل نہیں، اگر کوئی پنچایت میں عادل ہے تو وہ علم کے میدان میں عادل نہیں، اگر کوئی علم کے میدان میں عادل ہے تو وہ فیصلہ کرنے میں عادل نہیں، اگر وہاں پہ کوئی عادل ہے تو وہ میدان جنگ میں عادل نہیں۔ الا علی ابن ابی طالب، سوائے علی کے میں نے علی کو دیکھا، مسجد میں دیکھا تو عادل پایا، ممبر پہ دیکھا تو عادل پایا، مسند قضابت میں دیکھا تو عادل پایا، علم کے میدان میں دیکھا تو عادل پایا، حد یہ کہ میدان جنگ میں دیکھا تو عادل پایا۔ ابن یزید کہتا وہ علی جس کی تلوار اتنی عادل ہو کہ مد مقابل کو برابر دو حصوں میں تقسیم کرتی ہو، بتاؤ خود علی کتنا بڑا عادل ہو۔ توجہ فرمائی۔ 2 سال حکومت کرنے کے بعد میرے مولا امور حکومت کو سر انجام دینے کے بعد گھر تشریف، مسجد کوفہ میں تشریف گھر لائے۔ شاید زائرین نے مولا کا گھر دیکھا ہوگا، آج کل تو وہ ویڈیو پر بھی آ جاتا ہے مولا کا وہ دولت خانہ جہاں مولا بیٹھ گھر رہتے تھے، بچے بھی رہتے تھے، مسجد کوفہ کے عین پشت پر ہے۔ مولا آئے امور مملکت کو انجام دینے کے بعد گھر میں، اس وقت بیٹیاں پاس نہیں تھی، گھر والے پاس نہیں تھی، نہ بی بی ام البنین تھی، نہ باقی بیویاں تھی، کوئی بھی نہیں تھی، صرف حسنین شریفین اور حضرت عباس اور حضرت محمد حنفیہ بیٹے تھے، بیٹیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ پریشان ہو کے میرے مولا گھر آئے، سر جھکا ہوا، چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ امام مجتبیٰ نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا خیر تو ہے، آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ چہرے پہ پریشانی ہے۔ فرمایا بیٹا حسن کیا بتاؤں، میں اپنی زینب سے بڑا اداس ہوں، میں اپنی بیٹی زینب سے بڑا اداس ہوں، میرا لال اس طرح کرو حسین کو ساتھ لے لو، باقی بھائیوں کو لے لو، جلدی مدینے جاؤ اور میری بیٹیوں کو میری خلافت کے شہر کوفہ میں لے کے آؤ۔ شہزادے ان کا بسم اللہ جو بابا حکم ہم جاتے جا کے بہنوں کو لے کے آتے ہیں۔ جب تیاری ہوئی نا تو مولا نے نصیحت فرمائی حسین حسن یاد رکھنا تسافر فی اللیال ولا تسافر فی الایام، جب بہنوں کو لے کے آنا نا رات کو سفر کرنا، دن کو سفر نہ کرنا۔ اور اپنے قافلے کا مہاری ابن ابی عروہ صحابی رسول کو بنانا۔ یہ ابن ابی عروہ وہ تھا جو کانوں سے بہہ رہا تھا، جنگ صفین اور جنگ جمل میں تلوار لگی تھی، اس کے کان بہرے ہو گئے تھے، اتنے بہرے کہ بجلی کی کڑک بادلوں کی گرج نہیں سن سکتے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ کہا اس کو مہاری بنانا۔ ٹھیک ہے بابا، جب مدینے سے چلو جو میری بیٹیاں طلب کریں وہ ان کو لا کے دینا، جو سامان مانگے ان کو دینا۔ جب چلو تو کوفہ سے ایک منزل باہر آ کے رک جانا، مجھے اطلاع دینا، میں اپنی بیٹیوں کا استقبال کرنے کے لیے کھو جاؤں گا۔ گئے دونوں شہزادے، بڑی محبت سے ملی بہنیں، اللہ جانے کیسے بہنیں ملی ہوں گی، کیونکہ کائنات میں ایسی بہن بھائی کی محبت کی مثال نہیں ملتی جیسی یہ جناب زینب اور جناب حسین علیہ السلام میں محبت تھی۔ بھیا ہم بڑے اداس ہیں بابا سے۔ کہا ہاں بابا نے بھیجا ہے کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہ اچھا لینے کے لیے آئے ہو تو میرے پاس تو اچھا لباس نہیں ہے، اچھے پارچات نہیں ہے، اچھے لباس لا کے دو، بادشاہ بابا میرے بادشاہ ہے، کم از کم لباس تو چاہیے ہونا چاہیے، میں وہ پہن کے جاؤں۔ نہ گھبراؤ، امام حسین علیہ السلام قیمتی ترین پارچات لائے اور جناب زینب کے حوالے کیے۔ جیسے بی بی زینب نے وہ پارچات لیے، حسین دھاڑے مار کے رونے لگے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ خوشی کا موقع ہے، ہم اپنے بابا کے پاس جا رہی ہیں، رونے کا؟ پر میں ہاں بہن آج تو نے پارچات مانگے میں نے دے دیے، ایک وقت آئے گا جب میں لباس مانگوں گا تو مجھے دے نہ سکے گی۔ زینب وہ وقت یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ عزاداروں کے وقت تھا، امام نے یاد کروا دیا، بی بی نے وہ لباس زیب تن فرمائے، تیاری ہوئی، رات کو سفر کرتے رہے، دن کو آرام کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ بی بی زینب کے محمل میں، جناب
حسین علیہ السلام کا ہاتھ جناب ام کلثوم کے محمل میں، حضرت عباس کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پہرے دار کی شکل سے آ رہے ہیں۔ اور جب کوفہ سے 3 میل باہر پہنچے نا تو قافلہ روکا، پیغام بھیجا، بابا تیری بیٹیاں ملنے کے لیے آ گئی۔ یہ سننا تھا کہ جناب امیر نے اعلان کروایا، اے کوفہ والو، جو گھروں میں ہو باہر نہ نکلنا، اور جو باہر نکل گئے ہو واپس نہ آنا، کیوں آج علی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں۔ عزادارو، یہ پہرے، پردے کے پہرے لگا کے جناب امیر نے فرمایا، بیٹا حسن اب تو مہاری بن، میں تیری جگہ پر زینب کے محمل میں ہاتھ رکھوں گا، اور میری جگہ پر، تیری جگہ پر حسین ہاتھ رکھے گا۔ عزادارو، جناب ابن ابی عروہ کو ہٹایا گیا، مولا امیر نے جناب زینب کے محمل میں ہاتھ رکھا، جناب حسن مجتبیٰ نے جناب ام کلثوم کے محمل میں، حسین بادشاہ نے چھوٹی بہن رقیہ کے محمل میں۔ اس شان سے یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، اور جب کوفے میں داخل ہوئے نا تو فرمایا، بیٹا حسن رک جا۔ حسن مہاری تھے نا، رک جا حسن۔ جی بابا حکم۔ کہا زینب ذرا تکلیف کرنا، محمل کا پردہ ہٹا، اچھی طرح دیکھ، کوفے کا پہلا پہلا موڑ یہ ہے۔ بی بی نے بابا کے حکم کی تعمیل کی، محمل کا پردہ ہٹایا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پردہ گرا، پھر قافلہ چلا، اور جب یہ قافلہ دارالعمارہ کی طرف مڑا نا تو پھر فرماتے ہیں، بیٹا حسن رکو۔ حسن کو روکا، کہا زینب بیٹی تکلیف کر، محمل کا پردہ ہٹا۔ شہزادی نے محمل کا پردہ ہٹایا، فرمایا، بیٹی اچھی طرح دیکھ لے، کوفے کا پہلا پہلا موڑ یہ ہے، پہلا پہلا بازار یہ ہے۔ عزادار جب کہا نا یہ پہلا پہلا بازار ہے تو بی بی زینب عرض کرتی ہے، بابا کسی شہر کے موڑ ہو یا بازار وہ بیٹیوں کو بتائے جاتے ہیں، بیٹیوں کو تو نہیں بتائے جاتے ہیں، بابا مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ عزادار یہ سننا تھا کہ علی سے اس محمل سے ہاتھ چھوٹا، دیوار کے ساتھ پیشانی جا کے لگی، رو کے فرماتے ہیں، بیٹی زینب ایک وقت آئے گا جب یہی بازار ہوں گے، یہی موڑ ہوں گے، تو قیدی بن کے آئے گی، اور لوگ کہیں گے، لوگوں باقی کی بہنیں قیدی بن کے آئی ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ عزادارو قافلہ چلا، جب دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچا، اونٹ بٹھائے گئے۔ میں نے یہی روایت میں پڑھے، بیبیوں سے کہا، بیٹی اترو۔ جناب امیر نے اپنا زانو پیش کیا، بیٹی میرے زانو پر پیر رکھ کے اتر، تیری عظمت ہے کہ تیرا بابا تیرا استقبال کرے۔ عزادارو بیٹی نے بابا کے زانو پہ پیر رکھا، اتری۔ جناب عباس علمدار نے آگے بڑھ کے نالین پیش کی، جیسے نالین پیش کی نا، جناب امیر نے آگے بڑھ کے عباس کے دونوں ہاتھوں کو بوسے دیے، کہا، او بہنوں کے وفادار عباس، تجھ پہ باپ قربان ہو جائے، آج بہنوں کا اس انداز میں استقبال کر رہے ہو۔ عباس ایک وقت آئے گا، یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفے کے بازار ہوں گے، اور لوگ پتھر مار کے میری بیٹیوں کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ بیٹا عباس، بیٹا عباس، اس وقت تو نہیں ہوگا، تو شہید ہو کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ تو سفر کر رہا ہوگا۔ عزادارو آ گئی 21 رمضان مبارک کا رات، مولا کو 19 کی صبح کی ضربت لگی ہے، 19 کا دن میرے مولا نے گزارا ہے، پھر 20 کی رات گزاری ہے، پھر 20 کا دن گزارا ہے، جب 21 کی آدھی رات ہوئی ہے مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ بچوں کو بتانے کے لیے، ان کی معلومات میں اضافہ دینے کے لیے کہ مولا کی شہادت 21 رمضان کی آدھی رات کے وقت مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ عزادارو جب مولا کی شہادت ہوئی، جناب زینب بلند آواز سے گریہ کر رہی تھی، حسین الگ کھڑے ہوئے رو رہے تھے، ساری بیٹیاں رو رہی تھیں، جناب حسن مجتبیٰ ایک ایک بہن کو تسلی دے رہے تھے، ایک ایک بھائی کو تسلی دے رہے تھے، کہا بیٹیوں بہنوں بھائیوں صبر کرو، اب بابا کا جنازہ جانے والا ہے، آؤ بھائیوں ہم مل کے کندھا دیں اور مظلوم بابا کو اس وادی غریب میں دفن کریں جہاں بابا نے وصیت فرمائی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، پیچھے سے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، آگے سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور جب یہ قبرستان میں پہنچے
انہیں شہزادوں نے اپنے بابا کی میت کو نکالا، اٹھایا اور قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا۔ قبر میں سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ آواز بیٹا حسن میری امانت میرے حوالے کر دو۔ پوچھا آپ کون ہیں میرے بابا کا استقبال کرنے کے لیے؟ فرمایا بیٹا نہیں پہچانا، میں تیرا نانا رسول ہوں، میں تیرے بابا کے استقبال کے لیے وادی غری میں آ گیا ہوں۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بابا کی میت اپنے نانا کے حوالے کی۔ عزادارو